اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے بتایا کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اتنا خوبصورت عقیدہ ہے. اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ سکون, اطمینان. آخرت میں جنت تو بعد میں ملے گی, دنیا پہلے جنت بن جاتی ہے کہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ بولو نا, اللہ کے پاس. سب کچھ وہ کر سکتا ہے, وہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے, تو ٹینشن فری زندگی ہو گئی. قرآن نے اس کی خوبصورت مثال دی ہے. قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا الرجلین ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خاندانی مثال ہے. اللہ کہتے ہیں بتاؤ ایک وہ شخص ہو جس کا ایک آقا ہو. غلام کا آقا کتنے ہیں؟ ایک آدمی کا غلام ہے. وہ زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کے بہت سارے آقا ہوں؟ غلام ہے لیکن اس کو ملکیت 10 آدمیوں کی ہے اور وہ 10 آپس میں لڑاکو بھی ہیں. ایک کہہ رہا ہے یہ کرو, دوسرا کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا بلکہ بولو یہ کرو, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں کرنا بلکہ. دیکھو ابا بھی ایک ہوتا ہے, اماں بھی ایک ہوتی ہیں. جو سچی مچی کی اماں ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی. تو آدمی کو پتہ ہے ماں کی جتنی بھی محبت ہے میں نے اس ایک کو دینی ہے, بس سکون میں ہوگا نا. اگر 2 مائیں ہوتی ہیں, دونوں سچی مچی کی ہوتی ہیں اور دونوں کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا, تو ماں کے حقوق ادا کرنا آسان تھا یا مشکل تھا؟ بہت مشکل ہو جاتا. ابا کتنے ہوتے ہیں؟ بولو ایک. تو انسان کو پتا ہے یار میری باپ والی تمام محبتیں کس کے لیے ہیں؟ بس اس کے لیے ہیں. 2 ہوتے, وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, ٹینشن میں آتا ہے انسان. تو قرآن کہتا ہے کہ جو توحید پرست ہے اس کا آقا صرف ایک ہے, اس نے صرف اس کو خوش کرنا ہے. اگر وہ کسی اور کو خوش کرے گا بھی تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اس اللہ کو. تو بتاؤ یہ آدمی زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کے سینکڑوں خدا ہوں, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا فالج مزار پہ جا کے ٹھیک ہوگا یا مسجد میں جا کے ٹھیک ہوگا؟ یا اللہ مدد کب کہنا ہے, یا رسول اللہ مدد کب کہنا ہے, یا علی مدد کب کہنا ہے, یا غوث آدم مدد کب کہنا ہے؟ اس کے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تبھی تو مشرکین سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزوں میں ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, کون سی چیزوں میں رسول سے. آج تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. اس میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. اس میں انسان کو سکون اور آپ کی عزت بھی ہے اس میں, اس لیے کہ جتنی مخلوق ہے وہ ہمارے جیسے محتاج ہیں. تو مجھے اللہ نے عزت دی ہے, میں سامنے والے کے اس کے سامنے سر کیوں جھکاؤں بھائی؟ انسان کے سامنے جب جھکتا ہے تو اس میں اس کی ذلت ہے. تو میں کیوں جھکوں کسی کے سامنے؟ تو بھی میری طرح محتاج ہے, میں کیوں مانگوں تجھ سے؟ اس میں انسان کی طبیعت میں استغنا پیدا ہوتا ہے, اس کی اپنی نظر میں اس کی عزت بڑھتی ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنی جیسی مخلوق, میری جیسی مخلوق کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا ہے, تو کیوں جھکوں میں اس کے سامنے؟ یہ کیا لگتا ہے میرا؟ یہ بھی میری اتنا ہی محتاج ہے جتنا میں محتاج. تو اس سے آپ کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے. اور جو شرک کرتے ہیں وہ کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے, کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے, کبھی کسی کے سامنے, کبھی بابوں کے سامنے جا کے جھک رہا ہے, کبھی چڑھاوے چڑھا رہا ہے بکروں کے مزاروں پہ جا کے. تو اس کی طبیعت میں ٹینشن رہتی ہے, سکون نہیں رہتا.